بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد آباد میں واقع شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کے عنوان سے آج یہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ محمود بن سعید ایرجی نے تحفۃ المجالس کے نام سے آپ کے ملفوظات جمع کیے ہیں، ساتھ ساتھ سوانح اور قواعد بھی۔ اس کتاب میں آپ کی عبادت و ریاضت، کشف و کرامات اور تبحر علمی کے بہت سے واقعات مرقوم ہیں۔ چند واقعات درج ذیل ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ فقیر جب زیارت خانہ کعبہ کے ارادے سے جہاز پر سوار ہوا تو ایک دن وضو کرنے میں اتفاق سے پاؤں پھسل گیا اور میں سمندر میں جا گرا۔ گرتے ہی یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ کا ورد کرتا رہا۔ میں پانی کی سطح پر تھا اور یہ وظیفہ زبان پر تھا۔ اتنے میں مجھے اپنے پاؤں کے نیچے پتھر سا معلوم ہوا۔ میں اس پر کھڑا ہو گیا۔ پانی کمر تک تھا۔ میں نے ان اسماء مبارکہ کا ورد برابر جاری رکھا۔ اس کے بعد ملاحوں نے مچھلی کی طرح اوپر اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کیا اور مدینہ منورہ کو روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھ امام خان جہاں اور شیخ تاج الدین سرکھیجی کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ہم مسجد نبوی میں تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں۔ وہ لوگ باہر گئے اور کھانے سے فارغ ہو کر واپس آئے۔ ہم نے ایک ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ حضرات سو گئے اور میں تسبیح میں مشغول ہو گیا۔ ناگہاں آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کون ہے؟ میں نے خیال کیا کہ کسی اور کو آواز دی جا رہی ہے۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ جب یہ آواز آئی تو میں یہ سمجھا کہ یہ آواز مجھے دی جا رہی ہے۔ میں اٹھا اور اس کے سامنے آ گیا۔ دیکھا کہ وہ شخص ایک طبق ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ میں نے دامن پھیلا دیا۔ اس نے کھجوریں میرے دامن میں ڈال دی اور طبق لے گیا۔ وہ کھجوریں میں نے کھائی، وہ اتنی لذیذ اور میٹھی تھی کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ کھجوریں کھا کر سو گیا۔ رات کو ایک خواب دیکھا اور یہی خواب میرے ساتھیوں نے بھی دیکھا۔ ایک نہایت پرفضا مقام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور ایک عورت زیور سے آراستہ وہاں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو قبول کر لو۔ میں نے عرض کیا کہ بابا اسحاق نے قبول نہیں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ تمہارے بابو ہیں۔ میں نے دیکھا تو حضرت علی اپنی انگلی دانتوں میں دبائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بابا احمد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو اور اس عورت کو قبول کر لو۔ چنانچہ میں نے اس عورت کو قبول کر لیا۔ شیخ احمد کھٹو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ عورت دنیا کی صورت مثالی تھی۔ آج جو ہمارے یہاں دنیا کی بہتات ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت ہم تینوں ساتھی آخری سلام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے۔ روضہ مبارک کے خدام 10 گز کے فاصلے پر ہاتھوں میں کالے دستانے چڑھائے کھڑے تھے۔ مجھ سے کہا یہ امامہ لو۔ میں نے جواب دیا ہمارے مرشد نے امامہ نہیں باندھا، وہ ٹوپی پہنتے تھے۔ اس پر خدام نے کہا کہ رات خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ کو 10 گز کپڑا امامہ باندھنے کے لیے دیا جائے، اور ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ احمد شاہ کو ہمارا حکم ہے کہ یہ امامہ اپنے سر پر باندھ لے اور مخلوق کے خدا کو اسلام کی دعوت دے۔ چنانچہ وہ کپڑا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطیہ تھا میں نے ہاتھ میں لیا، اس کو چوما اور سر پر باندھ لیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دہلی کی مسجد خان جہاں میں رہ کر پہلے سے زیادہ ریاضت اور عبادت اور مجاہدہ کیا جائے۔
اسی اسنا میں سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ کو بھی یہ ندائے غیبی سنائی دی کہ ایک جوان صالح دہلی کی مسجد خان جہاں میں مشغول عبادت ہے اور بہت سی ریاضت کر رہا ہے۔ چنانچہ جب ہم حج سے واپس آئے تو مسجد خان جہان میں سید جلال الدین میری ملاقات کو تشریف لائے۔ وہ مسجد کے قریب پہنچے تو ان کے ایک معتقد نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ مخدوم جہانیہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں فوراً اٹھا اور مسجد کے دروازے پر پہنچا۔ وہ پالکی پر سوار تھے۔ پالکی سے اترے اور نہایت شفقت و پیار سے مجھے گلے لگا دیا، دیر تک سینے سے لگائے رکھا، پھر پالکی میں بیٹھ کر واپس تشریف لے گئے۔ ایک جگہ سفر کا تذکرہ ہے، فرماتے ہیں اس فقیر نے بلا کسی رفیق اور سامان کے تنہا سفر کیا ہے اور پورے 11 سال تک برہنہ پا جس شہر اور قصبے میں جاتا وہاں کی مسجد میں رات بسر کرتا۔ یہ سفر اعلیٰ کلمت اللہ کی خاطر اور ریاضت و مجاہدے کے سلسلے میں ہوتے تھے۔ ایک دن فرمایا فقیروں کی مجلس میں آنا آسان ہے مگر وہاں سے اپنے آپ کو صحیح سالم واپس لے جانا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ایک دفعہ سمرقند کی مسجد میں جا پہنچا، وہاں ایک فقیہ طلباء کو پڑھا رہا تھا۔ میں فقیروں کی سی ٹوپی اور درویشوں کے لباس میں تھا، طلباء سے دور ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک طالب علم حسامی پڑھ رہا تھا، اس نے غلط اعراب پڑھے۔ میں نے آواز سے کہا کہ اعراب غلط میخانی۔ میری آواز سنتے ہی فقیہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھ سے ملا، وہاں سے اٹھ کر اپنی مسند 10 کے قریب لے گیا۔ علم اصول کے بارے میں مجھ سے کچھ سوالات پوچھے، میں نے صحیح جواب دیا۔ میری علمی جانچ کر کے مجھ سے بولا اس علم کے باوجود یہ معمولی کپڑے اور فقیروں جیسی ٹوپی کیوں پہن رکھی ہے؟ میں نے جواب دیا اگر عمدہ کپڑے پہنوں تو نفس بدخوئی کی طرف مائل ہو جائے گا، اس لیے اس فقیر نے اپنے آپ کو اس لباس میں چھپا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ بہت بڑا تاجر تقریباً 30 سیر مصری اور مشک کا ایک نافع ہمارے پاس اس زمانے میں لایا جبکہ ہم مسجد خان جہان میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کب سے جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں شیخ نور کا مرید ہوں جو پنڈوا میں رہتے ہیں اور میں اس وقت وہیں سے آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دہلی آ چکا ہوں۔ گزشتہ دنوں دہلی سے سامان تجارت کی خرید و فروخت کے بعد شیخ نور کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ دہلی میں کن کن مشائخ سے ملاقات کی ہے؟ میں نے جن بزرگوں سے ملاقات کی تھی سب کے نام بتا دیے۔ شیخ نے دریافت فرمایا کہ شیخ احمد کھٹو سے بھی ملے، چونکہ آپ سے نہیں ملا تھا اس لیے خاموش ہو گیا۔ فرمایا کہ جب شیخ کھٹو سے نہیں ملے تو آپ کا دہلی جانا بالکل بیکار ہے۔ اس کے بعد پریشانی کی حالت میں وہاں سے روانہ ہوا اور شیخ کے حکم کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد فرمایا اس شخص کے پیر شیخ نور سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے کشف سے جو خدا کی ایک خاص نعمت ہے مجھے خود ہی پہچان لیا۔ شیخ احمد کھٹو کے مرید محمود بن سعید ایرجی اپنی کتاب تحفۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ سلطان فیروز کو بھی شیخ کھٹو سے بہت عقیدت اور محبت تھی۔ امیر تیمور کے دہلی آنے سے 15 دن قبل شیخ نے اپنے کچھ مریدوں اور خود سلطان فیروز کو اس کے دہلی پر قابض ہونے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ سلطان فیروز شیخ کی پیشین گوئی کی وجہ سے دہلی چھوڑ کر جونپور چلا گیا۔ شیخ کو بھی فیروز نے ساتھ چلنے کو کہا مگر آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو دہلی والوں ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ بالآخر شیخ اور آپ کے کچھ متعلقین مغلیہ فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ آپ کی بزرگی اور عظمت کی جب امیر تیمور کو اطلاع ہوئی تو اس نے ان تمام لوگوں کو جو شیخ کے ہمراہ گرفتار ہوئے تھے بڑی عزت و ادب سے رہا کر دیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 40 فقیر جیل میں قید تھے۔ غیب سے روزانہ اللہ تعالی ہمارے پاس 40 گرم گرم روٹیاں بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ننگے پاؤں اور بلا کسی ساز و سامان کے سفر کیا کرتا تھا اور کسی شہر یا بستی میں پہنچ کر رات مسجد میں گزارا کرتا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے احتلام سے بھی محفوظ رکھا۔ میں ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا، سفر میں بھی روزے رکھتا اور اتنی ریاضت کرتا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ سفر میں مشقتیں اور تکلیفیں بے شمار ہوتی ہیں
لیکن میرا دل ہمیشہ مسرور رہتا. میں برہنہ پا اور پیادہ اس لیے سفر کرتا تھا کہ حدیث شریف ہے وَامْشُوا حُفَاةً عُرَاةً سترون اللہ جہرتاً عیاناً. شیخ عبدالحق نے لکھا ہے کہ شیخ احمد کھٹو کے یہاں فقراء، عمراء اور سلاطین ہر ایک کے لیے دسترخوان وسیع تھا. صاحب تحفۃ المجالس لکھتے ہیں کہ ایک رات شیخ احمد نے مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم فلاں گاؤں چلے جاؤ. قصہ یہ تھا کہ مولانا نماز تراویح میں تمام قرآن سن چکے اور پھر صرف سبح اسم ربک کے بعد والا حصہ رہتا تھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ آج رات قرآن سن کر صبح سویرے فلاں کام کے لیے فلاں جگہ روانہ ہو جاؤں گا. شیخ احمد نے فرمایا کہ مولانا آپ ابھی فلاں گاؤں چلے جائیں، مگر مولانا اس خیال سے خاموش رہے کہ اگر نفی میں جواب دیتا ہوں تو شیخ ناراض ہو جائیں گے اور اگر چلا جاتا ہوں تو قرآن کریم پورا نہ سن سکوں گا. چنانچہ شیخ نے پھر حکم دیا کہ آپ فلاں گاؤں ابھی چلے جائیں. شیخ کے اس حکم پر مولانا سلام کر کے اس گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے جہاں ان کو جانا تھا. اس گاؤں کا نام قصبہ دھولکا تھا. چنانچہ مولانا قصبہ دھولکا پہنچے تو اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے وضو کر کے فوراً مسجد چلے گئے. امام کے ساتھ عشاء کے فرض پڑھے. پھر نماز تراویح شروع ہوئی تو امام نے سورہ سبح اسم ربک ہی سے پڑھنا شروع کیا اور مولانا کا قرآن ختم ہو گیا. پھر مولانا کام سے فارغ ہو کر اس گاؤں سے واپس آئے اور شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت معاف فرمائیں، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل ذرا تعامل سے اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں تمام قرآن سننے کی سعادت سے محروم نہ رہوں. شیخ احمد نے فرمایا کہ مولانا تمہارے کسی دنیاوی کام کی وجہ سے شیخ دینی کام میں نقصان واقع نہیں ہونے دے گا. حضرت شیخ احمد کھٹو ایک طویل مدت رشد و ہدایت فرماتے رہے. جب زندگی کے 111 سال ہوئے تو خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا. چنانچہ 14 شوال سن ہجری 849 کو واصل بحق ہوئے. آپ کا وصال محمد شاہ کے زمانے میں ہوا. جزاک اللہ خیر. شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح مشائخ احمد آباد میں لکھی ہوئی ہے جو میں نے پڑھ دی. آج چونکہ لوگوں کو تھوڑا سا شوق لگا ہے تاریخ میں جھانکنے کا اور ہمارے نوجوان بھی تحقیق اور ریسرچ میں ان کی عقل اور ان کے نالج کے حساب سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو بنانا میں نے ضروری سمجھا. امید ہے کہ ہمارے نوجوان میری اس فیس بک کو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے میرے اس چینل پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے. شکریہ. جزاک اللہ.